السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کبوتر جو بہت ساری اہم خبریں لایا ان میں سے ایک جن کا انتخاب کیا وہ بھی ان میں سر فہرست جو تھی وہ ایچ سی این کالج میں جو فیس کی معافی کا معاملہ اور پرنسپل مائیکل تھامسن کے استعفے کا معاملہ. اس کو عام نہ سمجھا جائے. یہ بہت بڑا اہم ترین جو کہہ لیں کہ مس مینجمنٹ کا، سفارش کلچر کا، یا ذاتی پسند ناپسند کا اور میرٹ کی دھچیاں بکھیرنے کا جو سب سے بڑا سکینڈل ہے اس کو یہ ایچ سی ایل سکینڈل کہا جا سکتا ہے، جس میں احد چیمہ صاحب کی بیوی نے اپنے بچوں کو، 3 بچے جو پڑھ رہے تھے، ان کا جو فیس معافی کی درخواست جو کہ براہ راست گورنر پنجاب جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، انہوں نے اس پر احکامات جاری کیے اور فیس معافی کی انہوں نے درخواست منظور کرتے ہوئے پرنسپل کو فیس معاف کرنے کے لیے کہا. لیکن پرنسپل نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں رولز کے خلاف نہیں چلوں گا، جو رولز کہتے ہیں اس کے مطابق انہیں فیس پے کرنی پڑے گی. اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و اشاعت اطہر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، موقف دینا پڑا. پھر اس کے بعد گورنر پنجاب کو موقف دینا پڑا اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ تھامسن صاحب جو پرنسپل صاحب تھے ان کی تنخواہ 40 لاکھ تھی، اس پر آڈٹ ہو رہا تھا. کیا یہ 40 لاکھ روپیہ آج کا تھا یا ان کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے تھا؟ ان کو کئی برس ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آیا، جب یہ بات سامنے آئی تو آپ کو نظر آ گیا. ایسا نہ کریں. اس وقت ملک میں جو عام سکول کی فیس ہے وہ بھی قوت کے مطابق عام آدمی کی قوت میں نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا. سرکاری فیس جو ہے وہ صرف مشکل دی جاتی ہے. پرائیویٹ سکولوں میں تمام جگہ پر یہ حالات ہیں کہ لوگ بھاری بھاری فیسیں نہیں دے سکتے، بھاری بستے نہیں اٹھا سکتے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے، اتنا ہی رولز ریگولیشن کی بات ہے، تو برائے کرم اس کا اطلاق جو ایچ سی این کالج میں آپ نے کیا ہے اس کو تمام پرائیویٹ سکولز، کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں پر بھی لاگو کریں، تاکہ عام طالب علم جو کہ علم کی روشنی سے صحیح معنوں میں روشناس ہونا چاہتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. ایچ سی این کالج والا واقعہ عام واقعہ نہیں ہے، نہ یہ روٹین کا واقعہ ہے. لیکن جب بھی آپ کی حکومت کے شروع کے دن گنے جائیں گے اور آپ جب جانے لگیں گے تو ایچ سی این کالج کا واقعہ آپ کے گلے میں ضرور پڑا ہوگا. اب اگر یہ کہا جائے کہ پتنگ بازی کے حوالے سے کہا جائے تو اگرچہ وہ نوجوان جس فیصل آباد میں ڈور جو ہے وہ تانبے کی جو ڈور ہے، دھاتی ڈور جو ہے وہ اس کے گلے میں پھری اور بیچارہ مر گیا. اسی روز دوسرے روز بھی ایک اور واقعہ ہوا، وہ بھی لڑکا شدید زخمی ہوا. آج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور خود مریم نواز شریف ان کے گھر گئے اور انہوں نے وہاں پر کی مالی امداد کی. اچھا کیا، جو چیز اچھی ہے ہم اس کو اچھا کہیں گے. لیکن دیکھا جائے کہ اگر میں ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ جو ڈور ہے، دھاتی ڈور، یہ ڈور اگر کسی اہم ترین شخصیت کے بچے کے گلے پر پھری ہوتی تو اس وقت پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہو چکا ہوتا. یہ ڈور بنانے والے ہر ایس ایچ او کو پتہ ہے کہاں بنتی ہے، پتنگیں کہاں سے آتی ہیں. خود تھانے ان ڈوروں کو سیل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. جناب، ان کو سیل کرنے کے یہ جو پتنگ ہیں یہ خود تھانے والے سیل کرتے ہیں. آپ اس کا سروے کرا کے دیکھ لیں. لیکن ایک غریب کا، عام آدمی کا بچہ تھا، مالی امداد کے بعد خاموشی. کریک ڈاؤن کچھ دنوں کے لیے ہوگا، پھر یہی دھاتی ڈور اور یہی پتنگیں اور یہی پتنگ بازی اور پھر یہی سفارشی ہے، پھر سب کو یہی چلے گا. میں نہیں کہتا بچے تو چاہے وہ کسی امیر کے ہوں یا غریب کے ہوں، بچے بچے ہوتے ہیں، سب کی زندگیاں بچنی چاہیے. لیکن اس پر ایک واضح پالیسی کی ضرورت ہوگی، نہ کہ کم ٹپاؤ نہیں ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے خود اویئرنیس بھی لوگوں میں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ایک سزا مقرر کر دیں انتظامیہ کے اور پولیس کے لیے پہلے، کہ جن کے علاقے سے یہ ڈور اور اس طرح کی پتنگیں پر برآمد ہوں گی اس کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی جو ہے وہ ذمہ دار ہو اور یہ سزا ہوگی. اور اسی طرح اس کا مجسٹریٹ
AC اور DC بھی ذمہ دار ہوں گے اور ان کو یہ سزائیں ملیں گی۔ اس سے پہلے یہ کام نہیں رکنے والا۔ میں ایک دلچسپ چیز آیا تھا نظامت کاری، جو 23 مارچ کے حوالے سے جو ایوان صدر میں تقریب منعقد ہوئی ہے، میرے کبوتر نے بتایا اس میں نظامت کاری کا جو عنصر تھا انتہا درجے کا ناقص تھا۔ اس پر مزید محنت کی جا سکتی تھی، بہت ہی ناقص تھا، اور اس میں الفاظ کا چناؤ، معلومات اور شخصیات کا صحیح تعارف سب میں ناقص پن تھا۔ یہ اسکرپٹ انتہائی ناقص تھا، اور زبان کا لڑکھنا ایک دفعہ لڑکھڑانا ہو جاتا ہے یا اٹک جانا ہو جاتا ہے، لیکن بار بار اٹکنا، ہندسوں کا صحیح ادائیگی، الفاظ کا چناؤ، بے ربط جملے اور شخصیات کو، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ریہرسل جو ہے وہ انتہائی ناقص ریہرسل کی گئی، تبھی یہ پروڈکشن غلط ہوئی ہے۔ میرے کبوتر کا دعویٰ ہے کہ جس روز 22 تاریخ کو جب اس کی ریہرسل ہو رہی تھی تو میرے کبوتر نے دعویٰ کیا کہ 2 اہم شخصیات جن میں راجہ ظفر اللہ کو قائم علی شاہ تھے، وہ بھی وہاں پہ ریہرسل میں شریک ہوئے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ اور میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، اور ریہرسل بھی بس نام ہوئی، بس بتایا کہ یہاں آئیں گے، یہاں رکیں گے، چلے جائیں گے، کسی کو وہ کرایا نہیں گیا، اور سارا کچھ اور کم ٹپاؤ تھا۔ یہ امید ہے کہ ایوان صدر اس کم ٹپاؤ کو سپیئر نہیں کرے گا اور اس کا نوٹس لے گا، کیوں کہ یہ ملک کی سب سے ٹاپ کی تقریب ہوتی ہے جس میں نظامت اور طریقہ کار اور ساری جو باڈی لینگویج سے لے کر وہاں پر سب کچھ جو تھا اس کا کوئی مزہ نہیں آیا۔ حالانکہ پہلے کس کو ایوارڈ ملا، کس کو نہیں، کون شعبے رہ گئے، کن شعبوں میں غلط ملا، یہ الگ بحث ہے، یہ ڈبیٹیبل ہے، اس میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرٹ پر پاکستان میں نہیں ہوتی۔ اگر پاکستان میں میرٹ آ جائے تو پھر پاکستان صحیح معنوں میں ترقی کرے گا، میرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو سوچ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹر انفارمیشن جہاں سے گیدر کی گئی، کیا انفارمیشن دینے والوں نے غلط بتائی کہ یہاں ان تک غلط پہنچی، اس کے ذمہ داران کون ہیں، اور غیر معیاری نظامت کیوں ہوئی، اور تقریب اس طرح کا سٹینڈرڈ نہیں تھا جس طرح کہ ایوان صدر میں اتنے بڑے 23 مارچ کے حوالے سے جو تقریب ہو اس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک اور صحیح لگا ہو تو ضرور مجھے انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔